بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی ابتر اور مایوس کن صورتحال، ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان جو ہے وہ کہیں کسی بند گلی کے اندر پھنسا ہوا ہے معاشی طور پر، اور آگے بڑھنے کا ہر قدم جو ہے وہ صورتحال بگاڑ تو سکتا ہے، اس میں کوئی بناؤ نہیں آ سکتا۔ ایسے میں جب شہباز شریف صاحب اپنے چیدہ اہم ساتھیوں کے ساتھ جنیوا میں گئے، میرا خیال میں کوئی بندہ بھی اس سے کوئی امید نہیں رکھ رہا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ایسے میں ایک معجزے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بچا لیں۔ لگتا تھا کہ ایک رسم ہے جو وہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ گئے، اور ایک دو دن کی لمبی چوڑی میٹنگ سے بعد جب اگلے دن کانفرنس ہوئی تو کل بھی میں نے تھوڑا ذکر کیا، 11 ارب ڈالرز کے پلیجز ہوئے، یعنی کہ وعدے ہوئے کہ وہ پاکستان کو دیں گے۔ کچھ پیسہ تو اس میں سے فوری طور پہ پاکستان میں آ جائے گا، اور سیلاب زدگان کی جو ریہیبلیشن کا جو پورا پروگرام نیٹ ورکنگ ہوگی اس کے مطابق وہاں سے پیسہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ کئی ممالک اپنے بندوں کے ساتھ آئیں گے، مثلا امریکہ ہمیشہ US8 کے تھرو آتا ہے، اور US8 کا اپنا یہاں پاکستان میں پورا سیٹ اپ ہے، اور بھی کئی ممالک US8 کے تھرو آئیں گے اور وہ خود ہی آ کے لگائیں گے، لیکن عملاً پیسہ آئے گا یا اس کے مقابلے میں کوئی امپورٹس آئیں گی، ان چیزیں آئیں گی۔ ہر دو صورتوں میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جتنا ڈالر پاکستان آئے گا اس میں اس کے مطابق ہی اس میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عربیہ میں بھی اس سے اچھی امید ہے، وہاں ہمارے نئے نویلے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہاں تشریف لے گئے، محمد بن سلمان سے بات چیت ہوئی۔ ساتھ ہی سعودی عرب کی اپنی خبر ہے کہ وہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے اگلے 10 سالوں میں، 5 سالوں میں، اس کا مدت نہیں آئی، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو اپنے ریزروز ہیں 5 ارب ڈالر کے ریزروز کا اور اضافہ کرنے کے امکانات ہیں، یہ بھی سعودی عرب کی اپنی خبر ہے۔ اب ابو دھابی اور دبئی کے اندر بھی ان کی ملاقاتیں ہیں، وہاں سے بھی شاید ایسی خبر ہے، اور شاید پھر قطر سے بھی آئے یا چین سے بھی آئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو 11 ارب کے جو وعدے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی چھتری کے نیچے کیے گئے ہیں اور ہر ملک نے سینہ سپر کیے ہیں، امید یہ ہے کہ یہ اس پہ جلدی عمل ہوگا، اور IMF بھی ہمارے بارے میں شاید کوئی نرم گوشہ رکھے اور جو ہماری آہ و بقا ہے اس پہ عمل کرے، اور کم شرائط کے ساتھ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شرائط ان کی اگر کم ہوگی تو کم از کم یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے شاید اور نہ بڑھ پائے۔ جب اتنے پیسے آ جائیں گے تو ڈالر بھی کسی نہ کسی صورت میں درمیان میں آ جائے گا۔ ابھی تک تو ڈالر کی جو گیم ہو رہی ہے ان حالات میں، تو اگر آپ ڈالر کا سرکاری ریٹ بھی 250 کر دیں تو سمجھیں کہ یہ ڈالر پہ 300 پہ چلا جائے گا، کیونکہ اس وقت فری فار آل بنی ہوئی ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ نہ رکاب میں پاؤں ہے نہ ہاتھ میں لگام ہے، اور ایک معاشی ابتری کا گھوڑا جو ہے وہ سر پر دوڑتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا ڈالر کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈالر کو 240 پہ لے جائیں، اور جو اوپن مارکیٹ کا ڈالر ہے وہ بھی ادھر ہی آ جائے، اور پھر کوئی ایک دفعہ تھوڑا سسٹم کلک کر گیا تو پھر آگے حکومت کے جو معاشی یا اقتصادی معاملات کے جو مینیجرز ہیں اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم، وہ ان کو کیسے چلاتی ہے، ان کا پھر امتحان شروع ہوگا۔ ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے ان میں نہ ان کا قصور ہے، نہ اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کا قصور تھا، نہ اس سے پہلے کو آنے والوں کا قصور تھا، کیونکہ جی وہ غریب بے ہنگم صورتحال سے دو چار تھے۔ اب اللہ کرے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس موقع پہ میں UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو حقیقت ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے کیس کو پاکستان بھی آئے اور سیلاب والی جگہ ہر جگہ گئے، پھر جب سے وہ گئے ہیں ہر فورم پہ جہاں جہاں گئے انہوں نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کا اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے کہ جی یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے، یہ جن لوگوں کا قصور ہے وہ اس کا بھرے، یعنی کہ کام موسمیاتی تبدیلیاں وہ کر رہے ہیں، بھگت پاکستان رہا ہے۔ ان حالات میں کم از کم یہ ایک اچھی خبر ہے، میں نے کہا اس سے آغاز کر دیں کہ IMF جو ہے وہ بھی جلد مان جائے گا۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مارچ اپریل تک ہماری معاشی صورتحال سنبھلنا شروع ہو جائے گی، IMF کی بھی امداد وغیرہ وہ بھی آ جائے گی، ان کا بھی پیکیج آ جائے گا۔ پھر جو کئی لوگ جو کہ اپنا پیسہ
اور جنہوں نے IMF کے ساتھ منسلک کیا ان کا پاکستان میں پیسہ آنا وہ بھی آ جائے گا. چلو اللہ کرے. ہمیں تو ایک امید کی معمولی سی کرن جو ہے وہی ہمیں پتہ نہیں کتنا حوصلہ دے جاتی ہے ایسے مایوس کن حالات میں اور اتنی تکلیف دہ حالات میں. عمران خان صاحب البتہ ان کی میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں. Dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief. جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں, ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں سیلاب کے نام پہ, کیونکہ معاشی طور پہ تو پاکستان کے آج وہ حالات ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا کہ موصوف جب 2020 میں تو کس کو پکار رہے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. میں عالمی رہنماؤں کو, بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سربراہوں کو, میں UN کے سیکرٹری جنرل سے توجہ دلاتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے. وہ کیا تھا عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کہاں جاتا ہے. آپ کو اس بات سے غرض ہے کہ اس حکومت کو ہر صورت میں ناکام ہونا چاہیے اور اس میں پاکستان بھی برباد ہوتا تو ہو جائے تاکہ آپ کا دال دلیہ چلے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی سوچ ہر ایک کو دے کہ اپنی ذاتی غرض, اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ پورے کے پورا پاکستان کو ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو. تحریک انصاف والے شیر مزاری کیا اور اسد عمر کا جھوٹ پہ جھوٹ, اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں, اور فواد چودھری سارے کے سارے, عمران خان صاحب بھی انہوں نے ہام سے ہاں ملانی ہے. بہرحال عمران خان صاحب اب کیا آدمی کہے, وہ جو آپ 2020 میں یہی تقریر آپ فرما رہے تھے جب مالیاتی آپ ویڈیو کانفرنس پہ سارے مالیاتی اداروں کے سربراہوں کو اور عالمی رہنماؤں کو یہاں سے ایڈریس کر رہے تھے اور کشکول لے کے سامنے کھڑے تھے, تو وہ کشکول حلال تھا اور شباشی والا کشکول حرام ہے. یہ اللہ نے آپ کو کرنا ہے کیونکہ اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے کیوں نکل رہا ہے. عمران خان صاحب کی تو صورتحال یہ ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جن کی امید, نا امیدی اس کی دیکھنا چاہیے. حیف ہے کہ پاکستان کے مرنے پہ ان کی امید تھی, ان کے گھروں میں چراغ جلنے تھے, تو نا امیدی اس کی دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ انتہائی نا امید ہیں, اور پھر یہ 11 ارب اگر آ گئے یا اس میں سے میٹیریلائز ہو گئے, یہ وہ والے 11 ارب نہیں ہیں کہ جو آپ کو سیلاب کے اوپر جنہوں نے وعدہ کیے تھے بتا تو دینا وہ کتنے آئے تھے. میں کہتا ہوں اگر 1.5-2 ارب بھی آئے ہیں تو اس کا بھی تو حساب دے دیں. خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پبلک بنی ہے, ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے کہ جی جس میں ڈیفالٹ کتنی 6 مہینے سے لگے ہوئے تھے, سری لنکا بننے جا رہا ہے, نہیں بنا. مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ کی تکلیف دیکھ کے کہ آپ اتنی تکلیف میں چلے گئے کہ پاکستان سری لنکا کیوں نہیں بنا. آج کا جو اچھوتا کہنا چاہیے, چلبلا کہنا چاہیے ٹاپک, اور وہ ہے کہ کل پرویز الہی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ دھینگا مشتی ہوئی ہے. اس مراد ہے کہ وہاں تو تکرار ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے چونکہ بڑے شیخ ہیں, ان کو کسی نے بتایا کہ پنجاب میں بہت کرپشن ہو رہی ہے, تو انہوں نے اپنی پارٹی ممبرز کو کہا کہ جی یہ پرویز الہی وغیرہ جو ہیں یہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا یہ کرپٹ ہیں, اور انہوں نے بہت ہی کرپشن کا مینا بازار لگا رکھا ہے, اور یہ ساری کی ساری ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر اچھا خاصا ہمارا ایک نظام بن گیا تھا, پرویز الہی کرپشن سے ہم جو ہے برباد ہوتے جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب ان کو آج ملنے چلے گئے. میرا خیال ہے جب ان کو یہ سارے پیغامات ملے کہ وہاں پہ آپ کو گالم گلوچ ہوئی ہے, آپ کے خلاف بری زبان استعمال کی گئی ہے, عمران خان صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کرپشن کی ہے, تو ویسے پرویز الہی صاحب نام بھی یہ بات نہ بھی کہتے تو میں بھی یہی بات کہتا. عمران خان صاحب, اگر فرق گوگی گینگ نے آپ کی ساکھ خراب نہیں کی, اگر بزدار نے نہیں کی, اگر احسن جمیل گجر نے آپ کی ساکھ برباد نہیں کی, اگر توشہ خانہ نے جعلی رسیدوں نے فرح گوگی کا جا کے $2 ملین میں ایک گھڑی بیچنا, ایک وہ ہیرے اور گھڑی کا سیٹ بیچنا, اور ایک جو 4.5-5 ارب کا ہیرے کا سیٹ ہے وہ تو توشہ خانہ میں رجسٹر نہیں ہوا, اور بہت بڑے بڑے انکشافات ہونے والے ہیں. تو اگر اس سے آپ کی جو ساکھ ہے, اگر فرق ہوگی کرپشن جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا تو ریٹ میں نے سنا ہے, یا مونس الہی صاحب کا یا پرویز الہی صاحب کا ریٹ تو 40-50 لاکھ روپے ایک تبادلے کا ہے. سنا ہے جو فرق ہوگی کے ریٹ سے وہ تو 2-3-4 کروڑ روپے ایک تبادلے کے تھے, اور 6 مہینے دیے جاتے تھے ڈپٹی کمشنر کو, ایس پی کو.
اس طرح چیف انجینئرس کو، ایس سی کو، ایکسینس کو کہ جی آپ کو 6 مہینے اور اتنا آپ یہ آپ پہلے 5 کروڑ لے کے تبادلہ کریں یا 3 کروڑ لے کے تبادلہ ہوتا تھا، پھر کہتے تھے کہ اس سے زیادہ آپ نے کما لیا تو وہ پھر اس میں علیحدہ حصہ دیں. تو یہ کاروبار چلتا رہا. اس میں سارے عمران خان صاحب اس کی رپورٹ تھی. یہ علیم خان نے کل پرسوں ایک انٹرویو دیا تو میں ساری ڈیٹیل بتائی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بتایا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کے لاہور سے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے وزیروں نے بتایا کہ ہم نے بتایا. حالانکہ جو وزیر جو شکایتیں لگا رہے تھے انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ہر بندے کے اوپر انگلی اٹھی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اندر، چاہے وہ مرکزی وزیر تھے چاہے وہ صوبائی وزیر تھے، کہ ایک جمعہ بازار لگا ہوا تھا. یہ کتنا بڑا، یا بتنی آج کل تو کہتے ہیں اتوار بازار لگا ہوا تھا، اتنا بڑا سیابہ پڑا ہوا تھا. بہرحال اب عمران خان صاحب کے جو پرویز الہی پہ غصہ کرنا ہے تو یہ میں انگریزی میں کہتے ہیں نا بلو ہاٹ بلو کولڈ، یعنی کہ کبھی آپ جو ہے اس طرح بھپر جائیں کہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں، اور کبھی کہیں کہ جی میں آپ کو ایسے لگے کہ ایک ہی فیملی ہے. اب مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے اندر شاید ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے، اور ان کی جو خواہشات ہے وہ سمندر موجزن کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں لوارسی پارٹی ہے، میرا ایک سکوپ بن گیا ہے. اب مونس الہی صاحب اس سے چاہتے ہیں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو شیشے میں اتارے. اچھا عمران خان صاحب بھی بڑے کرو ہیں. جب انہیں پتہ ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی ہم جیو پہ ڈسکس کر رہے تھے اپنے پروگرام میں، تو کہتے ہیں جی یہ کیا بنے گا. میں نے کہا یہ کیتھولک میرج ہے. وہ عیسائیوں کا جو فرقہ جو کیتھولکس ہیں ان کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، طلاق نہیں ہو سکتی. وہ یہ بڑے کیتھولک ڈاکٹرن اگینسٹ ڈائیورسز بڑا ان کا فیمس اصول ہے کہ میں نے کہا یہ کیتھولک میرج ہے، یہاں پہ نکاح تو ہو سکتا ہے، طلاق نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو کوئی فیوچر ہے ہی نہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. وہ ان کو نکال نہیں سکتی. عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے تھے، پرویز الہی صاحب کمال مہارت سے وہ نکال کے لے گئے. اب کل ہائی کورٹ کی تاریخ ہے، تو یہی میں نے تو 2-3 دن سے جب ہمارے پروگرام جیو میں بھی ڈسکشن میں آیا تھا تو میں نے ہمیشہ کہا کہ جی یہ مہینے کی ایک اور تاریخ پڑے گی، پھر 1 مہینے کی اور پڑے گی، اور انشاءاللہ الیکشن قریب آ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں. اور جو مسلم لیگ نون شور مچا رہی ہے، آج بھی شور ہے، اسمبلی میں گھسنے نہیں دے رہے تھے، اندر جانے جا رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کو ماموں بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہمارا بہت جھگڑا چل رہا ہے. باقی جو عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو جو گالم گلوچ دی ہے، یا مونس الہی صاحب کی جو اسپریشن ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کو کچھ مل جائے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی گندی مثال ہے، میں دیتا نہیں ہوں، لیکن 2 بھوکے جو ہے نا جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو دونوں اینڈ آف دا ڈے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں جو ہے ان پہ غشی طاری ہو جائے گی، عمران خان صاحب پہ بھی اور پرویز الہی مونس پہ بھی، کہ پتہ چلے گا کہ وہ اس کو دو لگا گیا، اس کو دو لگا گیا، وہ بھی برباد ہو گیا، یہ بھی برباد ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کل بھی کہا ہے، آج بھی کہا ہے، کوئی 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے بھی کہا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی، اور پرویز الہی پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ یہ بالکل ایک اسکیم کے تحت جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ سارا آرکسٹریٹڈ ہے، اور اندر سے کہیں ان کا نظام جو ایک جگہ ملا ہوا ہے. باقی جو کچھ ہے آپ کے سامنے آنے والا ہے. عمران خان صاحب کے مقدمات جو ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کو نااہلی کی فکر کرنی چاہیے. الیکشن کمشنر جو ہے ان کے لیے کچھ کہتے رہے، ان کے سینے پہ دال بھی دلے گا، سوان روح بھی ہوگا، اور وہی ان کے خلاف فیصلہ کرے گا. اور میرا خیال میں اس وقت زیادہ پریشانی عمران خان صاحب کو اپنے مقدمات کی ہونی چاہیے بجائے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات کو کسی ڈھنگ ڈالنے کے. پرویز الہی صاحب کا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بعد جو ہے شاید پارٹی مونس الہی سنبھال لے گا. یہ ساری وہ دیوانے کی بڑے ہیں، خام خیالی ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.